السلام علیکم ناظرین، میں عرصہ کول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جنہوں نے پہلے بھی ہمیں بہت بہترین انفارمیشن دی ہے اور آج بھی ہم ان سے لیں گے کچھ بہترین انفارمیشن۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم جناب بابر مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سر میرا آپ سے فرسٹ کوشچن ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ بیسیکلی یہ فیملی، جس طرح مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں، کچھ سول نیچر کے ہوتے ہیں، کچھ کرمنل ہوتے ہیں، کچھ فیملی سوٹس ہوتے ہیں، تو بیسیکلی یہ فیملی سوٹس کے ہی یہ کڑی ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890۔ اور اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ نے کسی مائنر کی، بیسیکلی کسی بچے کی کسٹڈی لینی ہوتی ہے، کسٹڈی کو کلیم کرنا ہوتا ہے، اور یہ پورا پاور کورٹ کے پاس ہے کہ وہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز سے گزرتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو ایگزامن کرتے ہوئے یہ فائنلائز کرتی ہے کہ یہ بچے کی جو کسٹڈی ہے کس کے پاس جانی چاہیے۔ موسٹلی تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ والدہ کے پاس سیپریشن کی، میاں بیوی کی سیپریشن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بچہ ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ سر کہتے ہیں نا وہ کچھ 7 ایئر تک ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو یہ اسپیشل لا انجیکٹ ہی اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس کے اندر پرانے معاملات میں جو فیسلٹی نہیں تھی، جو چیزیں رہ جاتی تھی، جن چیزوں کی بنا پہ لوگ حق سے محروم ہو جاتے تھے، تو بیسیکلی یہ اسپیشل لا اسی لیے لایا گیا اور اس کو انجیکٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں۔ باقاعدہ یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، اس میں A to Z آپ کا گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ کے بارے میں پوری چیزیں بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، اور ڈیلی کورٹس میں، لوور کورٹس ہوں یا ہائر کورٹس ہوں، ان کی پریکٹسز چلتی رہتی ہیں۔ بیسیکلی یہ مسئلہ تب آتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی کس کے پاس جانی چاہیے۔ یہ صرف بات کرنے کے طور پہ تو بڑا چھوٹا سا ایک میٹر سمجھا جاتا ہے کہ فلانے کا بچہ فلانے کو دے دیا جائے، لیکن اس میں جو گراؤنڈز اپنے نکالنے ہوتے ہیں، جو آپ نے جن چیزوں سے گزرتے ہوئے اس بچے کی، سب سے بڑی بات ویلفیئر کاؤنٹ ہوتی ہے، اور جن کو کسٹڈی دی جاتی ہے ان کا اس بچے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ لازمی ہونا چاہیے۔ وہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ معاف کرے، جیسے بچہ بالکل لاوارث ہے اور ایسے کسی بچے کی کسٹڈی کورٹ نے دینی ہے، تو پھر تو بائی پبلک ایٹ لارج کو کر کے، اخبار میں پبلش کر کے اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ لیکن جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ بیسیکلی بچے کی کسٹڈی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ بچے کو کسٹڈی کس کے پاس جائے گی۔ ٹھیک ہے، گارڈین کون ہوتا ہے؟ بیسیکلی گارڈین کو اس طریقے سے دیکھ لیں، اگر آپ نے، بڑا زبردست سوال آپ کا یہ، لیکن آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا، آپ اسکولز وغیرہ کے فارمز اکثر بھرتے ہوں گے آپ لوگ، تو اس میں پیرنٹس / گارڈین کر کے آتا ہے، تو بیسیکلی پیرنٹس تو والدین ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گارڈین کا مطلب ہی سرپرست ہے، جو بچے کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے، جو بچے کو ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیپریشن ہو جاتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے دونوں پیرنٹس میں سے کسی ایک کا، تو پھر وہ گارڈین شپ کے اوپر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو گارڈین ہے وہ آپ کا سرپرست ہی کہلاتا ہے۔ اب وہ اس کا جینون بلڈ ریلیشن ہے یا کسی وجہ سے ان کے کسی کلوز ریلیشن یا نیکسٹ فرینڈ آپ کا جو ہوتا ہے، وہ اس کو ہم پھر گارڈین شپ۔ اور سر یہ وارڈ کون ہوتا ہے؟ اچھا، وارڈ بیسیکلی اس مائنر کو کہا جاتا ہے، یا سمپلی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو وارڈ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اچھا، اگر آپ اس کی پریکٹس میں جائیں گے تو اس میں کہیں کہیں آپ کو 21 سال بھی بتائی گئی ہے، لیکن 21 سال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مطلب وہ 21 سال تک آپ اس کی گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی وہ 18 سے جو شروع ہوتا ہے، بیسیکلی وہ 18 سال سے کم کا جو بچہ ہوتا ہے
اس کی جو میکس ہوتی ہے, میکس میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ 21 سال اس کا میکس ہے اس بچے کا. تو آپ نے اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ آپ نے 18 سال سے پہلے کلیم کر لینی ہے. باقاعدہ آنریبل کورٹ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے گارڈین, اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو گارڈین کر دیا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا کسی قسم کی معاملات. یہ ہمارے دیکھنے میں آیا کہ جس طریقے سے گارڈین شپ سرٹیفکیٹس مل بھی جاتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے یا بچے کی ویلفیئر کا مسئلہ ہے تو یہ ٹرمینیٹ بھی ہو جاتے ہیں. انہی گارڈین شپس کو کورٹ کے تھرو جو اپوائنٹ ہوتے ہیں, کورٹس کے ذریعے ہی ان کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کی کوئی ویلڈ ریزن, کوئی ویلڈ گراؤنڈ ہوتا ہے یا کوئی اس کا ایویڈنس اتنا کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے جس کی بہاف پہ عدالت آپ کا یہ ایکشن لیتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ تھا, پریکٹس ایسی چلتی تھی کہ میاں بیوی میں مسئلہ ہوا, لڑائی جھگڑا ہوا یا ان کے بیچ میں کوئی دراڑ آئی یا سیپریشن ہو گئی تو آپ CRPC 491 میں آپ ہیبس کارپس کی وہ لگا دیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قانون میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. ہیبس کارپس کا جو معاملہ ہے, ہیبس کارپس تو یہ ہے کہ بس یہ آنن فانن والی چیز ہے, اور اس کی جو ریمیڈی ہے یہ بھی بڑی کوئک سروس ہے. اس میں تو آج لگایا اور آپ کو کل وہ بچہ جہاں سے بھی آپ نے ریکور کرانا ہے, جی آپ نے پہلے بتایا تھا اس بارے میں, ریکور کرانا ہے, وہ باپ ہو یا ماں ہو وہ یا چاچا ماما, یا اسی طریقے سے ہیبس کارپس اس طریقے سے کہ پولیس والوں نے آپ کو ناجائز کسی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اور اگلے 24 گھنٹے کے بیچ میں ان کو مجسٹریٹ کے آگے پیش نہیں کیا جاتا, تو وہ ہیبس کارپس وہاں پہ کام آتا ہے. لیکن اب میاں بیوی کا میٹر ہے, 2 سے 3 مہینے کے بعد اب آپ جب جاتے ہیں, آپ ہیبس کارپس کے لیے جاتے ہیں, آپ 491 CRPC کے تحت جاتے ہیں کورٹ, تو کورٹ آپ کو کلیئرلی کہتی ہے کہ آپ گارڈینز اینڈ واٹ کے سلسلے میں جائیں. اب بیسیکلی گارڈینز اینڈ واٹ کا جو ایکٹ ہے چلنا تو یہ ہائی کورٹ میں چاہیے, لیکن ہائی کورٹ کی اپنی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, تو یہ لوور کورٹ میں بھی بیسیکلی یہ DJ کی عدالت میں چلنا چاہیے. لیکن اس میں لوگوں کی آسانی کے لیے, لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے اور انصاف کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے, لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اسپیشل اسمال کاز کورٹس بنائی گئی ہیں, جس میں فیملی کے میٹرز چلتے ہیں, اور باقاعدہ وہ کورٹ پابند ہوتی ہیں انہی کیس, ویسے ہی اسی ایک ہی نوعیت کے فیملی کیس یا گارڈین وارڈ کیسز. اب یہ مختلف صوبوں کی مختلف معاملات ہیں, ضروری نہیں کہ جو سسٹم سندھ میں چل رہا ہو وہی آپ کا بلوچستان میں یا پنجاب میں چلے. لیکن ہم چونکہ صوبہ سندھ میں ہیں, کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم بیسیکلی صوبہ سندھ کے حساب سے یہاں پہ فیملی کورٹس ہیں, فیملی کورٹس میں ہی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے کیسز چلتے ہیں, اور بڑے خوش اسلوبی سے معاملات کورٹ حل کرتی ہے. سر اس قانون کی کہاں ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں, اس قانون کی ضرورت پیش آنی پڑتی تھی, یا اس کی کہیں نہ کہیں ضرورت تھی جب ہی باقاعدہ اس کو لایا گیا, اس کو لکھا گیا, اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا. اب میاں بیوی لڑ جاتے ہیں, ان کے بیچ میں طلاق خلا جگہ لے لیتی ہے, بچے کا کیا قصور ہے؟ اور دیکھیں, میں نے آپ کو شاید پچھلے, اگر یاد ہو آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, بچے کی جو سائیکی ہے, بچے کی جو مینٹلٹی ہے, بچے کو اپنا ماں اور باپ ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے چاہیے. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کا یا اس میرڈ کپل کا اپنے ایک ساتھ رہنا, ایک چھت کے نیچے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بیسیکلی اب اس کی ریزن میں جانا بیکار ہے, کیونکہ غلطی تو اپنی کوئی مانتا نہیں ہے, اور یہ سارا جو فقدان ہے یہ برداشت کی بیسیکلی کمی ہے. بندہ اپنی اولاد کو دیکھ لے تو بہت سارے معاملات کو خود کور کر جاتا ہے, عدالت جانے کی آپ کو یا پنچایت بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اگر یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں تو ماں, اکثر حالات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بیسیکلی جیسے ہی جھگڑا ہوا, علیحدگی ہوتی ہے, تو باپ اکثر بچے کو اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے, جو ہمارے دیکھنے میں آئی چیز, جو سننے میں آئی. ماں اگلے دن کسی وکیل صاحب کے تھرو ہیبس کارپس لگا کے 491 CRPC کو استعمال کرتے تھے, وہ بچہ کا ریکور ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض حالات میں
مرد یہی ہیبس کارپس کی لگا کے بچے کو. لیکن یہ بیسیکلی پرماننٹ حل نہیں ہوتا, یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, وقتی طور پہ. ہاں, جیل سے کسی کو آزاد کرنا ہے, کسی کو تھانے سے آزاد کرنا ہے, کسی کی کوئی آپ کسی قید میں ہیں, کسی کی نجی جیل میں ہیں آپ, دیکھیں وہاں تو یہ میٹر کرتا ہے. لیکن جہاں تک ایک بچے کا تعلق ہے, بچے کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے, تو وہاں پہ یہ اس کا لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اس کا لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے گارڈینز وارڈ میں. اچھا, بیسیکلی یہ ایک پٹیشن ہوتی ہے, پٹیشن دائر کی جاتی ہے اس میں. اچھا, اس میں آپ کا اپنا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ان وجوہات کی بنا پہ مجھے یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ چاہیے. اچھا, جیسے دوسرے کیسز میں, ہمارے دوسرے میٹرز میں WS ہوتا ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ. اچھا, اس میں WS بیسیکلی نہیں ہوتا. اس میں جو جواب ہوتا ہے اس کو سیدھا سیدھا رپلائی کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم رپلائی دیتے ہیں کہ ہاں, یہ جو دعویٰ یہ پارٹی 1 یا پارٹی 2 یہ دعویٰ کر رہی ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے. تو بیسیکلی کورٹ کو کیا ہوتا ہے, کورٹ کو اصل میں میٹر صرف چاہیے بچے کی جو ویلفیئر ہے, اور اس میں گارڈین کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ گارڈین شپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ عدالت ظاہری بات ایک بچے کو, ایک مائنر کو کسی کے حوالے اگر کر رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ گراؤنڈز دیکھا جاتا ہے. اب میں آپ کو اپنے ایک تجربے کی بات بتاؤں. ایک والدہ نے اپنے بیٹے کی گارڈین شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا آنریبل کورٹ میں, لیکن جو حالات اور واقعات تھے اس کو دیکھتے ہوئے اس بچے کی جو کسٹڈی ان کی نانی کو دے دی گئی, کیونکہ نانی کے ساتھ ایک اور بچہ پہلے سے منسلک تھا. اچھا, ان خاتون کی جب دوسری شادی ہوئی تو ان کے حالات اس طریقے سے نہیں تھے کہ جس طریقے سے یہ اپنے بچے کی پرورش کرتی یا اٹھان دے پاتی. اچھا, کمپیریٹیولی اگر وہ نانی کا دیکھا جائے تو نانی کے پاس اس طریقے کے حالات اور واقعات تھے کہ وہ جو پہلا بچہ تھا تو وہ بیکن ہاؤس میں ایک اچھے اسکول میں پڑھتا تھا. تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دیکھیں, عدالت نے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ نانی کون ہے اور ماں کون ہے, عدالت نے دیکھا کہ بچے کی فلاح کہاں ہے, بچے کا فیوچر دیکھا, بچے کا فیوچر کہاں پہ برائٹ ہے. تو باقاعدہ طور پہ وہ نانی کو وہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. سر, گارڈین آف پرسن اینڈ گارڈین آف پراپرٹی میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کے توسط سے گارڈین کا تو سمجھا چکا ہوں, آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا. گارڈین مطلب سرپرست, کسی بھی چیز کے لیے ایسے حالات میں کہ جو اس چیز کو ٹیک کیئر کرے عدالتی حکم پہ. اچھا, اس میں پرسن میں تو یہ بچہ آ گیا, جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا, ہمارے ذکر کے درمیان جس طریقے سے یہ معاملہ تھا کہ ایک بچہ ہے جو 18 سال سے چھوٹا ہے اور اس کی ہم نے کسٹڈی دے دی, یہ تو گارڈین شپ آف پرسن آ گیا. اسی طریقے سے اب یہی ایک بچہ ہے اور اس کے ساتھ پراپرٹیز منسلک ہیں. اب اس بچے کے ساتھ پراپرٹیز بھی منسلک ہیں, تو بعض دفعہ گارڈین آف دا جو بچے کے ساتھ ہوگا گارڈین صرف وہ گارڈین آف دا پرسن کہلائے گا, اور جو پراپرٹیز بچے کی ایز اے ٹیک کیئر ہوگا, جس میں عمومی حالات میں کوئی رشتہ دار اپوائنٹ ہو جاتا ہے, کوئی قریبی آپ کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کلیکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آ کے اپلیکیشن لکھتے ہیں. بیسیکلی وہ پٹیشن نہیں دائر کرتے, وہ اپنے جو ان کے پاس کھاتا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ آنریبل کورٹ کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے کا یہ بچہ ہے, اس کی پراپرٹیز میرے پاس یہاں کھاتوں میں آ رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ڈیزائر ہونی چاہیے, آپ کی کنسنٹ ہونی چاہیے, بیسیکلی آپ کی اپنی ایک مرضی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی سب سے پہلے گارڈین شپ کے لیے آپ کی جب تک اپنی مرضی, منشا یا آپ کی اپنی طبیعت نہیں ہوگی تو آپ اس سلسلے کو فالو ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس بچے کو اس طریقے سے دیکھ بھال ہی نہیں کر پائیں گے, آپ اس کی پرورش ہی نہیں کر پائیں گے, آپ اس بچے کی ویسی اٹھانی نہیں دے پائیں گے. اچھا, پھر یہ لے کے اور اب آپ کے ساتھ آپ کی اپنی سگی اولاد بھی ہے اور آپ کو عدالتی حکم پہ اور آپ کی اپنی خواہش سے, آپ کی اپنی پسند کی وجہ سے وہ بچے کی بھی آپ کو, تو آپ کے لیے بڑا ایک کوشچن مارک والی پوزیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے پھر فرق تمیز نہیں کرنی ہے. آپ نے پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے جو فیلنگز اور جو معاملات اور جو احساسات آپ اپنی سگی اولاد کے لیے رکھتے ہیں, سیم آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس بچے کو بھی جو وہاں سے آپ کو کورٹ سے اپوائنٹ ہوا ہے.
سر اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کسٹڈی کو, بچے کی کسٹڈی کو کس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں جس پہ آتی ہے تو یہ کسٹڈی جس کو کورٹ اپوائنٹ کرتا ہے تو اس کو بھی بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور لائبلٹی کو سمجھتے ہوئے اور اس کو نبھانا چاہیے, کیونکہ یہ زمینی ایک عدالت تو ایک ہے جس کے تھرو آپ کو بچے کی کسٹڈی ملی ہے, لیکن سب سے اوپر اور سب سے بڑی ایک عدالت ہے, ہم نے وہاں پہ بھی جوابدار ہونا ہے. تو اس میں یہ گارڈین شپ کے جو بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں اس میں عدالت بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہے, دونوں طرف سنا جاتا ہے, ایویڈنس ہوتے ہیں, ایگزامن ہوتا ہے اس میں, اور اس کے بعد تب جا کے کورٹ ٹائم لے کے اپنا ڈیو ٹائم لے کے پھر کسی فیصلے پہ جاتی ہے کہ تمام حالات واقعات کو کھٹکھٹانے کے بعد, تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو چھپی رہ جائے, ڈھکی رہ جائے یا کھل کے سامنے نہ آئے. تو کیونکہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر دعوے کا رپلائی بیسیکلی آپ کی جو ایگزامینیشن ہوتی ہے کورٹ کی بڑی کوئی اوتھینٹک قسم کی ہوتی ہے, اس کے بعد ہی کہیں جا کے گارڈین شپ. اچھا اس کا جو کیس یہ بیسیکلی پٹیشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں دوسرے کیسز کی طرح, دوسرے نیچر کے کیسز کی طرح اس میں WS جمع نہیں ہوتا, اس میں رپلائی دیا جاتا ہے. اسی طرح اس کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے, اس میں بس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کے نام اس کو کورٹ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ مطلب دے دیتی ہے. ان سارے حالات میں بچے کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بچے کو حالات دیکھیں, حالات تو وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ اب بچے کو کسی نہ کسی کے پاس جانا ہے. اب ایک ہوتی ہے, لیکن بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ہیں اور وہ میوچول اپنے طریقے سے ہی اس بچے کی جو معاملات ہیں, اس بچے سے شفٹنگ سے ریلیٹڈ, وہ سردی گرمی کی چھٹیاں اور ویکینڈس پہ وہ خود اپنا کچھ پلان کر لیتے ہیں اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, کورٹ تک نہیں جاتے. اچھا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر تو یہ ہم ان فیملیز کی بات کرتے ہیں جو کورٹ تک پہنچ چکی ہیں, جنہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. اب ایک میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک خاتون تھیں جو ورکنگ لیڈی تھیں اور ڈائیورس ہو چکی تھی, اور ان کو اپنے کسی انٹرنیشنل ٹورز کے حوالے سے باہر جانا تھا, تو بچے کا پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوا لیا تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو ڈائیورس, وہ بیسیکلی ڈائیورس ہی ہیں, اب وہ بچہ اب اس ایج میں آیا ہے کہ جیسے اس کو اب اسکولنگ میں ایڈمیشن وغیرہ, مونٹیسری میں جو بھی اس کا پری نرسری وغیرہ کے جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں اس کا ایڈمیشن دلانا تھا. اچھا چونکہ اب باپ کا سایہ تو اس کے ساتھ ہے نہیں, تو وہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے, گارڈین شپ کی جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو مطلب آتھورائز کرتا ہے کہ آپ اس کے سنگل پیرنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے گارڈین بھی ہیں, اور آپ کے اس بچے کے ساتھ جو جملہ جتنی بھی معاملات ہیں فیس سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ اب آپ اس کو کیری آن کریں گے ان معاملات کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو لینے کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اب ان صاحب نے بھی چاہا کہ کیونکہ نوٹسز تو ان کو بھی ہوئے, عدالت تو یہ بڑا اوپن میرٹ پہ, اوپن کورٹ کے پہ یہ کام ہوتا ہے, اس میں کسی ڈھک چھپا کے نہیں. سب سے پہلے یہ سمننگ ہوتی ہے, جو نوٹسز ہوتے ہیں یہ ہر اس بندے کو کیا جاتا ہے جو جس کو کورٹ سمجھتی ہے کہ پارٹی بنایا جائے. باقاعدہ پھر ان کے ایویڈنس ہوتے ہیں, ان کے باقاعدہ کراس ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تب جا کے عدالت کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ اب یہ سرٹیفکیٹ کو ایشو کر دینا چاہیے. اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایشو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ونس فار آل پوری کوئی لائف ٹائم کے لیے ہو گیا. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی شکایات ہیں, اس میں کوئی کمزوری ہے, اس پورے نیٹ ورک میں, اس پورے سسٹم میں کوئی کمی ہے, وہ ٹرمینیشن کے بھی لیے آپ اسی آنریبل کورٹ کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کورٹ دیکھے گی, جانچ پڑتال کرے گی اور ٹرمینیشن بھی کر دے. اب بچہ لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سمپل آپ نے پٹیشن دائر کی گارڈین اینڈ وارڈ کے فیملی کورٹ میں,
اب وہاں پہ کیس دیکھا گیا, سنا گیا, اس کی مینٹینیبلٹی پہ بات ہوئی. جی اب وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے. مینٹینیبل ہے تو پھر نیچرلی اسی کے ساتھ پھر سمننگ ہو جائے گی, آپ کے نوٹسز ہو جائیں گے, اور جس طریقے سے لوگ آپ کا جو دعویٰ ہوگا جواب یہ دعویٰ سب چلتا رہے گا, جواب دعویٰ آ جائے گا. آپ دونوں پارٹیز کے ایویڈنس ہوں گے, اس کے بعد پھر کورٹ اپنے فیصلے میں آزاد ہے. گارڈین کن کن طریقوں سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں گارڈین کا جو طریقہ کار ہے یہ بیسیکلی 3 طریقے ہوتے ہیں اس کے. پہلا تو ہوتا ہے وصیت کے تھرو, اور دوسرا کوئی ول اگر ہے کوئی لکھ کے گیا ہوا ہے. اچھا تیسرا جو طریقہ ہے وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ آف تھرو کورٹ. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ پیرنٹس میں ناچاکی ہو گئی, سیپریشن ہو گئی اور یہ کورٹ آ گئے, یہ تو ایک وہ طریقہ ہے آئیڈیل بھی ہے جس میں قانون بھی آپ کو موقع بھی دے رہا ہے اور جگہ بھی دے رہا ہے, اور آپ کو قانون فہم کی سمجھ بھی دے رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن بھی دے رہا ہے. اسی طریقے سے اب جو میں نے آپ کو پچھلے 2 طریقے بتائے, ایک وصیت کے تھرو ہوتا ہے, ایک وہ ول کے تھرو ہوتا ہے, لیکن اب ان کے گراؤنڈز بالکل ڈفرینٹ ہیں, معاملات الگ ہیں. وہ کن حالات میں وہ ول یا وصیت لکھی گئی, اس وقت لکھنے سے پہلے کیا حالات تھے اس فیملی کے, لکھنے کے بعد کیا حالات ہو گئے, کیا چینجز آئی اس میں, تو وہ بڑی اچھا چونکہ وہ کسی اوریجنل کسی اوتھینٹک فورم پہ بھی نہیں ہے, کسی عدالت کے فلور پہ بھی وہ بات نہیں ہو رہی, کسی کورٹ روم میں بھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے, تو اس میں تھوڑے سے مطلب کمیاں رہی جاتی ہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے کی معاملات ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ انٹرنیشنل ٹور موو کرنا ہے بچے کے ساتھ, یا آگے اس بچے کے لیے اسکول کالج یونیورسٹی بے فارم NIC شناختی کارڈ نادرا سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں, تو وہاں پہ آپ کے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ باقاعدہ مانگا جاتا ہے, جو بالکل نیڈ آف دا آور ہے اور ضروری ہوتا ہے, بالکل مینڈیٹری ہوتا ہے. گارڈین شپ دیتے ہوئے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے گارڈین شپ دیتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے تو جو گارڈین ہے اس کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن عوامل یا ان کے کیا اٹھک بیٹھک, کیا کمپنی, کیا معاملات, کیا ان کا پورا بایو ڈیٹا, ان کا بیک گراؤنڈ, کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بچے پہ اثر پڑے, اس بچے کی پرورش پہ, اس کی افزائش پہ, اس بچے کے ذہن پہ, اس بچے کی اٹھان میں یا اس بچے کی پروان چڑھانے میں کے درمیان اس بچے پہ کوئی کسی قسم کا ایسا اس کے مینٹلی فزیکلی کوئی اس کو شوق لگے, کوئی افسوسناک ایسا کوئی واقعہ, کوئی ایسا شرمندگی والا واقعہ جو اس بچے کے پورے فیوچر کو تباہ کر سکے, تو یہ دیکھا جاتا ہے. سیکنڈلی اس بندے کی جو بھی گارڈین ہے اس کی ول, اس کی وش, اس کی مرضی, اس کا کنسنٹ, اس کا انٹرسٹ, کیونکہ دیکھیں اب آپ ایک چیز کرنے جا رہے ہیں, جب تک آپ کی اس میں آمادگی نہیں ہوگی تو کیسے آپ اس پہ مطلب کوئی زبردستی ایگزیکٹلی کوئی زور زبردستی والے معاملات نہیں ہوتے. آپ کی اپنی ول منشا ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کے کسٹڈی کو, اور یہ بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہے, مطلب باقاعدہ آپ کو پھر آپ پابند ہوتے ہیں. ایک اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ بھی آپ سے سوال کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں. گارڈین شپ کا پروسیس بتائیں. سمپل پروسیس ہے اس میں کمل, اور اس میں اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کسٹڈی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, آپ نے سیدھا اس اپنے سب سے بڑی بات اس میں میٹر یہ کہتا ہے کہ بچہ رہ کہاں رہا ہے. جہاں پہ بچہ رہ رہا ہوگا, جہاں بچے کی رہائش ہوگی, یہ وہیں کی جورسڈکشن میں آئے گا, اور وہیں کا جو کنیکٹڈ کورٹ ہوگا اس میں ہی آپ نے فیملی میں جا کے پٹیشن سمپل ڈال دینی ہے. آپ کے نوٹسز اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے, اس کے ساتھ آپ کا دعویٰ جمع ہو جائے گا. نوٹسز جن کو ہوں گے وہ اپنا جواب دعویٰ جمع کرا دیں گے, اور میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, اور سمپلی آپ کو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اب اس میں جو ڈیلے ہوتا ہے وہ پارٹیز کے آنے جانے, ان کے ایویڈنس, اب ایپلیکنٹس کا کتنے ایپلیکنٹس ہیں, کتنے ایویڈنس بنیں گے, کتنے بندے اپنا بیان دینا چاہتے ہیں, کتنے بندوں کے ساتھ کراس ہوتا ہے, کتنے بندے ولنگ ہوتے ہیں, کیونکہ نیچرلی پوری فیملی کنیکٹڈ ہوتی ہے اس سے, کیونکہ بچے نے تو موسٹلی جو آئیڈیل پوزیشن ہے یا اس طرف آنا ہوتا ہے, اس طرف سے مطلب باپ کی طرف یا ماں کی طرف, تو وہ جو پوری آپ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو وہ ایپلیکنٹ
سے کے حساب سے بھی جو پارٹیز بن جاتی ہیں اور ان کو بھی اپنا باقاعدہ موقف عدالت ان سے پوچھتی ہے, سامنے والا وکیل پوچھتا ہے, تو اس کے بعد جا کے آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو چیزوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ گارڈین شپ کس کے پاس جانا شروع ہو رہی ہے. سر گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں عروج صاحب بڑا زبردست سوال کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو اس چینل سے ریلیٹڈ ناظرین ہیں وہ بڑے مستفید ہوں گے. دیکھیں گارڈین شپ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے یہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جیسے آپ کا ایک NIC, ڈوموسائل, PRC, جو یہ والے ڈاکومنٹ جس طریقے سے ان کے بغیر آپ کی زندگی, آپ کی ایجوکیشنل لائف, آپ کی پروفیشنل لائف کمپلیٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے جن بچوں کے ساتھ یہ والے معاملات ہو جاتے ہیں, جن کے پیرنٹس کے بیچ سیپریشن جگہ لے لیتی ہے, تو ان بچوں کے لیے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ بہت اہم جز ہوتا ہے, مینڈیٹری ہوتا ہے, اور اس کے بغیر ان بچوں کو کہیں بھی کسی بھی جگہ موقع نہیں دیا جاتا, چاہے وہ اسکول کا ایڈمیشن ہو, بچے کا پاسپورٹ ہو, بچے کی موومنٹ اپنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی وہ کسٹڈی جاتی ہے. تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اور اسی وجہ سے یہ قانون میں انجیکٹ کیا گیا, قانون میں اس چیز کے لیے راستہ نکالا گیا, قانون نے اس کے بارے میں اپنے ویوز دیے کہ جس کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ بآسانی اور بڑے کانفیڈنٹلی اس بچے کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات گزار سکتے ہیں. کیونکہ ایڈمیشن کے لیے جائیں گے وہ چھوٹتے ہی پوچھیں گے کہ اس بچے کے والد کہاں ہیں. ایک تو وہ پروسیس ہوتا ہے کہ باہر ہیں, وہ ایک الگ معاملات ہیں, وفات ہو گئی ہے وہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں. لیکن سیپریشن میں پھر نیچرلی باپ بھی چاہتا ہے, اچھا یہ بھی پوزیشن ہوتی ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں سیپریشن کے بعد وہ ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں, لیکن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں ان پیرنٹس کا جو چاہتے ہیں کہ دونوں مل کے سیپریشن کے بعد بھی اپنے بچے کو اس کی دیکھ بھال میں یا اس کے لیے آسانیاں بانٹیں اس بچے کے لیے. تو ان آسانیاں بانٹنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ میوچل کنسنٹ سے NOC دے دی جاتی ہے. جب NOC دے دی جاتی ہے اور پورا ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو کورٹ بھی کسی ایک فرد واحد کو سارے معاملات دیکھنے کے بعد, ایگزامینیشن کے بعد, ایک پارٹی کو سرٹیفکیٹ آپ کا ایشو کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اپنے معاملات کے ساتھ ہو, بچوں کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے, ٹف ٹائم نہ آئے, بچہ کہیں اپنے آپ کو جکڑا ہوا نہ فیل کرے. تو بیسیکلی یہ جو آپ کا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے اس طریقے سے آپ کی لائف میں آسانیاں کرتا ہے. جی سر, یہ قانون کب سے لاگو ہوا؟ اچھا, اگر اس کی آپ تاریخ میں جائیں گی تو اس کی تاریخ آتی ہے 21 مارچ. جی سر, اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ قانون کب سے لاگو ہوا. اچھا قبل اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتی ہیں جی, اور آپ کے ناظرین اگر اس کو سرچ بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے اپنے تئیں, تو یہ 21 مارچ 1890 کی تاریخ ہے جب سے اس کا لاگو ہونا شروع ہوا. لیکن ہمارے پاس آتے آتے نیچرلی پھر ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کا حصہ, کیونکہ ہمیں بھی کانسٹیٹیوشن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھالی میں دے دیا گیا, اس کے لیے بڑی جدوجہد ہوئی, لوگوں کی خدمات تھیں, اس کے بعد جا کے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن ملا جس کے حساب سے ہم اپنا یہ خدا داد ملک پاکستان الحمدللہ اس کو رن کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو جوڑا, اور جوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ والا سیکشن تھا یہ کہیں نہ کہیں سے اگنورڈ فیل ہو رہا تھا, کیونکہ اس طریقے کے معاملات میں یا ان کیسز میں اس طریقے کی رہنمائی نہیں کی جا رہی تھی جس طریقے کی شاید ڈیو تھی. لیکن اس قانون کے بعد جب لوگوں نے فیسیلیٹیٹ ہونا شروع کیا, لوگوں نے مستفید ہونا شروع کیا اور اس کو سمجھنا شروع کیا, لوگوں نے عدالتوں کا رخ کیا, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور عدالت نے بھی بالکل
بالکل پارٹی بنے بغیر میرٹ پہ دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے سنانے شروع کیے اور آپ کے گارڈینشپ سرٹیفکیٹس کو ایشو کرنا شروع کیا, تو بہت سارے معاملات اپنا سیدھے ہو گئے. اب اس میں کورٹ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے بچے سے بھی آپ مل سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وائف کے ساتھ وہ بچہ آئے گا تو اس بچے کا جو بھی اس دن کا خرچہ ہوگا آپ نے مینٹیننس اپنی بچے کی دینی ہے. اسی طریقے سے لانے لے جانے کا جو رینٹ ہوگا, رکشے سے آتی ہیں, اوبر سے آتی ہیں, کریم سے آتی ہیں وہ خاتون, تو باقاعدہ وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی لائبلٹی بنتا ہے. تو قانون نے تو دیکھیں ہمارے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, لیکن جو مشکلات پیدا کرتے ہیں ان معاملات میں سے, ان آسانیوں سے بھاگ کے وہ بھی میں اور آپ ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. جو ان آسانیوں کو ہم اپنے گلے نہیں لگاتے, لیکن ہم 2 نمبر کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم شارٹ کٹس کے پیچھے, ہم جگاڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر پریشانی کے میں جگڑ جاتے ہیں. اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے. بعض دفعہ پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ پہلے وکیل صاحب سے پہلے مشورہ کر لیں کہ ان کا ایکسپیرینس کہاں پر ہے. دیکھیں آپ جو ایک کرمنل کیس دیکھتے ہوں گے وکیل صاحب, یا ایک سول سائڈ دیکھتے ہیں, تو فیملی میں ان کی شاید اتنی اچھی گرپ نہیں ہوگی. تو جس سے ریلیٹڈ کیس ہوتا ہے, تو میرا مشورہ تو آپ کے حوالے, آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہی ہے کہ اسپیسیفک جس کی گرپ ہوتی ہے وہ وہیں پہ جائیں. اور ایک میں فری آف کاسٹ مشورہ آپ کے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں, جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے. دیکھیں وکیل چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کے کیسز سے ریلیٹڈ, وکیل لیکن آپ کا اپنا ہونا چاہیے, آپ کا جاننے والا ہونا چاہیے. جاننے والا وکیل کیا کرتا ہے کہ کل کلا کو خدا نہ خواستہ جب آپ ایسے حالات میں جکڑ جاتے ہیں تو وہ اپنی جان مارتا ہے. بالکل. لیکن چونکہ وہ وکیل جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کا جاننے والا نہیں ہے, تو وہ بس پھر اتنی ہی سروسز دے گا کہ جتنی کہ آپ نے اس کو پے کیا ہوا ہے. بالکل. تو یہ, اور لوگ اس پہ پریشان بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ تکلیفوں کا انبار شروع ہو جاتا ہے, پھر ان کے رونے شونے ہم نے بھی سنے ہوئے ایسے بہت سارے لوگوں کے, پبلک کے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وکیل اس پہ نہ جائیں کہ چھوٹا وکیل کر رہے ہیں یا بڑا وکیل کر رہے ہیں. ہر بڑا وکیل بھی کسی زمانے میں چھوٹا وکیل ہوتا ہے, اور یہ جو چھوٹے وکیل ہوتے ہیں کام کرتے کرتے ہی بڑے وکیل ہیں. تو آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ کون بڑا وکیل ہے کون چھوٹا. وکیل آپ کا جاننے والا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے لیے سر درد کی بازی بھی لگا دے گا. گارڈینشپ سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک میرٹ پہ ہی کیس چل رہا ہوتا ہے, اور ایک وہ خاص مقام آتا ہے جہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں ڈگری نہیں ہوتا, اس میں صرف آپ کو گارڈینشپ کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایشو ہوتا ہے. لیکن وہ دینے سے پہلے ایک ایسا مرحلہ گزرا ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزوں کو عدالت جس کو ایگزامن کرتی ہے, دیکھتی ہے, بوجھتی ہے, اس کو پرکھتی ہے, چھانٹ پٹاک کرتی ہے اس کو, اور اس کے بعد جا کے عدالت ایسے موقع پہ اس موقع پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ اس نے اس کو سرٹیفکیٹ کو ایشو کرنا ہوتا ہے. اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر, گارڈینشپ کا جو ہے, گارڈین کا جو اپنا کریکٹر, اس کا مورال, اس کی لائف سے ریلیٹڈ, اس کی آمدنی اور جو بھی معاملات ہیں جملہ دوسرے, اس میں بچے کی ویلفیئر اس طریقے سے کہ بچے کو کسی قسم کا ذہنی طور پہ یا فزیکلی طور پہ اس کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ٹارچر. بعض معاملات میں اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو, کیونکہ دیکھیں جو باپ ہے, میں آج آپ کے حوالے سے آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتا دوں, باپ جو ہے نیچرل گارڈین ہے. دیکھیں باپ سے ملنے پہ کوئی دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو روکتی ہے یا روک سکتی ہے. باپ کو ریمیڈی ہے. ہاں اب ایسے حالات میں کہ آپ نے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ دے دیا اور آپ بچے کو شہر سے دور یا اس کے باپ سے دور, اس کے باپ کی پہنچ سے دور, یا اگر آپ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ اور فائنینشلی بڑے تگڑی پارٹی ہیں, فیملی ہیں, تو آپ ٹسل میں یا نفرت میں یا دشمنی میں اس بچے کو آپ باہر لے جاتے ہیں, اور اس بندے کی اتنی استطاعت یا حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو ڈھونڈتا ہوا باہر کے ملک یا اگلے شہر جو دوسرے شہر جائے. تو کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے
اور ایسی صورتوں میں ہی میں نے جیسا آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ جو ٹرمینیشن آف گارڈینشپ ہوتا ہے ان میں سے اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو میرے دور لے گئے، مجھے میرے بچے کی جان کا خطرہ ہے، مجھے میرے بچے کے بک جانے کا خطرہ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ ریگارڈلیس کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خاتون جا کے دوسری شادی کر لیتی ہے، نیچرلی وہ جو باپ ہوتا ہے، وہ جو دوسرا جو خاوند ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اس بچے کو نہیں دیکھ پاتا اور آپ سے دور بھی ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے بھی دور ہے، آپ کے شہر سے بھی دور ہے، آپ کے ملک سے بھی دور ہے. تو آپ کی وہ دسترس اس طریقے سے بچے پہ نہیں ہوتی کہ جیسے اسی میں سیکشن 12 لگتا ہے جس میں اس کیس کے دوران باپ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے باقاعدہ آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ کو کورٹ اور آپ کو قانون ریمیڈی دیتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں. اپلیکیشن آپ نے لگانی ہوتی ہے سیکشن 12 میں. لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا اس میں کیا کیا دیکھتی ہے عدالت، تو یہ سب چیزیں عدالت اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ بچہ کہیں ایسا نہ ہو بالکل ہی اغوا ہو جائے، دور ہو جائے، بالکل اس کو چھین لیا جائے. کہ دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، عدالت بھی ایک حد تک جا کے ایک ایگزامن کر سکتی ہے، باقی دلوں کا حال اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے بچے کی، کس کی کیا انٹینشن ہے، کیا اس کے موٹیوز ہیں، کیا اس کی سوچ ہے، کیا کس وجہ سے وہ بچے کی کسٹڈی لینا چاہتا ہے، اس کے اس کسٹڈی کے تھرو کیا فوائد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے. اور باہر لے جانا ہے صرف اس مقصد سے کہ باپ سے دور کر دیا جائے گا یا باپ تڑپتا رہے گا، روئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فیملیز کو اور جو لوگ اس کیس کا حصہ ہیں آج کی تاریخ میں بھی، تو اپنے اندر تھوڑی سی برداشت لائیں، کیونکہ جو آپ لوگوں کا نقصان ہونا تھا دیکھیں وہ تو کول ہو چکا ہے. بالکل آپ سیپریٹ ہو چکے ہو، لیکن اب اس بچے کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ اپنی اناؤں کو، اپنی ایگو کو سائڈ پہ کر دیں اور آپ اپنے بچے کی ویلفیئر کا سوچیں. کیونکہ دیکھیں آپ اپنے اولاد کی ویلفیئر کا نہیں سوچیں گے تو دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو اس بچے کی ویلفیئر کا سوچے گا. تو جو لوگ ان کیسز میں ملوث ہیں، جو جن کی زندگی کا حصہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کیسز جو اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گارڈین اینڈ وارڈ، تو دونوں پارٹیز کو چاہیے، دیکھیں ماں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے اپنے باپ سے بچے کو دور رکھے. دیکھیں جو بھی معاملات، جو تلخیاں، جو دراڑیں آئی ہوں گی وہ میاں اور بیوی کی تو ہو سکتی ہیں، لیکن اولاد کے لیے تو دیکھیں دونوں ماں باپ کے لیے برابر ہیں. گارڈین شپ سرٹیفکیٹ تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کسی سے ہم پیار کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے کہ کون زیادہ پیار کر سکتا ہے. بالکل. اور اللہ ہم لوگوں کو اس آزمائش میں نہ لے کے جائے. یہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک کو پوری پاورز دے دی جاتی ہیں اور دوسرا صرف ٹائملی کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو وہ چیز ہوتی ہیں. اور دیکھیں اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، اس میں انرجی کا بھی ضیاع ہے، اس میں ٹائم کا بھی ضیاع ہے. تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان حالات کو، ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے شروع میں ہی آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیں، ان کو اپنے ہاتھ میں ان حالات کو کنٹرول کر لیں تاکہ آپ اس طرف آئیں نہیں. کیونکہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو یہاں پہ دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خواری بھی ہے، پیسے بھی لگتے ہیں. بالکل. اور پریشانی مطلب ایک آپ کے ساتھ ایک لاحق ہو جاتی ہے. پھر فیصلہ کیسا آتا ہے کیسا نہیں آتا، وہ ایک دکھ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے. بالکل. اچھا اس میں اپیل کا بھی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے عام کیسز میں اپیل لگتی ہے. بالکل سر اس بارے میں ہم جتنی بات کریں کم ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور ہمارے گیسٹ بابر مرزا صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.